السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم متوقع ایڈیشنل آئی جی کراچی پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آخر کب ان کا نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے اور کون سے وہ معاملات ہیں جو ان کے نوٹیفیکیشن کے اجرا میں آڑے آ رہے ہیں۔ پروگرام میں جو ہے ہم سندھ کے سابقہ آئی جی جیل خانہ جات نصرت منگن پر بھی بات کریں گے کہ آخر کب وہ اپنے ہی جیل کے مکیں بننے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں جو ہے مٹیاری کے ایس ایس پی آصف بگیو پر بات کریں گے کہ آخر سندھ پولیس کے اس سے گوہر نایاب کو متعارف کروانے کا صحرا کس کے سر جاتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں سندھ پولیس کے سب سے بڑے تربیتی مرکز، سب سے بڑے ٹریننگ سینٹر اور پولیس کالج سعید آباد کو لا اور ڈرل انسٹرکٹروں سے محروم کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے والا پرنسپل کون ہے، اس پر بھی ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے پروگرام کے آخر میں۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنی بریکنگ نیوز سے کرتے ہیں کہ آخر کراچی کے متوقع ایڈیشنل آئی جی سلطان علی خواجہ کا نوٹیفیکیشن کب ہونے جا رہا ہے اور کون سے وہ معاملات ہیں جو اس نوٹیفیکیشن کے آڑے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اب تک یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ حالانکہ موجودہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں عمران یعقوب منہاس کو اپنی تبدیلی کی بنک اپنے قریبی ذرائع سے مل چکی تھی، اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے 15 روزہ چھٹی کی درخواست دے دی تھی اور ان کی چھٹی کی درخواست جو ہے وہ سندھ حکومت نے 9 اکتوبر سے جو ہے منظور کر لی تھی۔ اس سے یہ تاثر یا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ 9 یا 10 اکتوبر تک جو ہے خود سلطان علی خواجہ کا ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے ان کے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے اب تک جو ہے سلطان علی خواجہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سلطان علی خواجہ اور چیف منسٹر سندھ کے اندر جو ہے سخت اختلافات پائے جاتے ہیں اور یہ اختلافات اس وقت سے ہیں جب خود سلطان علی خواجہ جو ہے حیدرآباد کے ڈی آئی جی تھے۔ اختلافات کیا تھے اس کا تذکرہ میں پچھلے دنوں اپنے پروگراموں میں جو ہے شد و مت کے ساتھ کر چکا ہوں، لیکن اب بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس وقت جو ہے سلطان علی خواجہ کے سب سے بڑے حمایتی اور سب سے بڑے وکیل کی حیثیت سے جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ حالانکہ جو موجودہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے عمران یعقوب منہاس کو ایڈیشنل آئی جی کراچی جیسی اہم ترین منصب پر بٹھانے کا صحرا بھی خود سندھ پولیس کے سربراہ کے سر جاتا ہے۔ میں اپنے پروگرام میں بار بار یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ عمران یعقوب منہاس کی ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے جو تقرری ہے وہ این آر او کا نتیجہ ہے، یعنی ایک ایسا این آر او کہ جس میں گارنٹیئر کا جو کردار ہے وہ خود سندھ پولیس کے سربراہ نے سر انجام دیا تھا کہ وہ ایز اے پوسٹ ماسٹر کے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ پر براجمان رہیں گے، یعنی سندھ حکومت کے یا جو دوسرے اسٹیک ہولڈر ہیں سندھ حکومت کے ان کے کسی کے بھی معاملات میں وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ انہی شرائط پر جو ہے عمران یعقوب منہاس کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی تعینات کر دیا گیا تھا، جنہیں اب خود سندھ پولیس کے سربراہ ہی اس عہدے سے جو ہے وہ بے دخل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو خود سندھ پولیس اور چیف منسٹر ہاؤس کے علاوہ بلاول ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے یہ اہم ترین معلومات شیئر کی ہے کہ اس وقت سلطان علی خواجہ کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بنانے اور موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو اس اہم ترین منصب سے بے دخل کرنے میں سب سے بڑا جو کردار ہے، جو سب سے بڑا رول ہے، وہ خود سندھ پولیس کے سربراہ کا ہے۔ اب یہ وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ جس عمران یعقوب منہاس کو وہ انتہائی یعنی کہ
کوششوں کے بعد جو ہے اتنے اہم ترین منصب پر بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تھے. آخر ان سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی کہ آنن شانن جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے اس موجودہ منصب پر بیٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ وہ اتنی کامیاب لابنگ کر چکے ہیں کہ ان کی لابنگ کے نتیجے میں ہی سندھ حکومت جو ہے وہ سلطان علی خواجہ کا ریکوزیشن بھجوانے میں کامیاب ہو گئی تھی. یعنی کہ یہ کامیابی کا سہرا جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کے سر جاتا ہے کہ چیف منسٹر کی مخالفت یا ان کی ناراضگی کے باوجود جو ہے خود ان کے آفس سے ہی یہ جو ریکوزیشن جو تھا یہ ان کے آفس سے جاری ہوا تھا، جس کے بعد ہی سلطان علی خواجہ کی سندھ پولیس میں واپسی جو ہے وہ یقینی ہو سکی ہے. حالانکہ اس کے پیچھے تانے بانے جو ہے خود آئی جی سندھ کے پاس جا کے لگتے ہیں کہ کڑیاں وہیں جا کے لگتی ہے کہ ان کو سلطان علی خواجہ کو جو ہے سندھ پولیس میں واپسی کا جو سہرا ہے وہ خود سندھ پولیس کے سربراہ کے سر جاتا ہے. اب آخر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب ان کی پوسٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس سلسلے میں خود سلطان علی خواجہ کے جو اپنے قریبی ذرائع ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے خود سندھ کے چیف منسٹر کی غلط فہمیاں بھی جو ہے وہ دور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اب ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کو بیس بنا کر جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جا سکے. سندھ کے جو دوسرے اسٹیک ہولڈر ہیں یعنی کہ خود فریال تالپور صاحبہ اور خود آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی ان کی مخالفت نہیں کرے گی، انہیں بھی جو ہے وہ ان کی حمایت حاصل ہے. اس وجہ سے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود سلطان علی خواجہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک آدھ دن میں ہونے کا امکان ہے. جبکہ خود عمران یعقوب منہاس کے بارے میں یہ اطلاع پہلے جو ہے گردش کری تھی کہ انہیں جو ہے وہ اسپیشل برانچ کا ایڈیشنل آئی جی لگا دیا جائے گا، لیکن اب اطلاع یہ مل رہی ہے کہ انہیں جو ہے سرنڈر کیا جا رہا ہے وفاق، یعنی انہیں وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے. ان کی پوسٹنگ، ان کی خدمات جو ہے وہ وفاق کے حوالے کی جا رہی ہے. اس طرح کی اطلاعات خود جو ہے چیف منسٹر ہاؤس کے ذرائع بھی بتا رہے ہیں اور خود آئی جی آفس کے ذرائع بھی یہ اطلاعات دے رہے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو 23% کا جو ایک باز گزش ہو رہی تھی کہ بھئی وہ 23% پر جو ہے کام اس وقت کریں، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ 23% پر نہیں بلکہ ان کے معاملات جو این آر او جس کو میں بار بار کہہ رہے ہیں، جن شرائط پر جو ہے وہ انہیں اتنا اہم ترین عہدہ فیلڈ کی جاب نہ ہونے کے باوجود، فیلڈ کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود جو اتنی اہم ترین پوسٹ جو انہیں دی گئی تھی وہ ان شرائط پر دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی معاملے میں چوں چرا نہیں کریں گے اور ہر پرچی جو ان کے پاس پہنچائی جائے گی وہ ہر پرچی کو جو ہے وہ آرڈر میں تبدیل کریں گے اور اس کے عوض جو ہے مبینہ طور پہ انہیں 10% ادا کیا جائے گا. لیکن بعد میں پتہ نہیں کس طریقے سے 10% جو ہے 23% میں تبدیل ہو گئے، جس پر جو ہے کہتے ہیں کہ آئی جی ہاؤس والوں کو جو ہے بہت غصہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی ہے. اسی بے ایمانی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے دن جو ہے کم ہو گئے اور اسی بے ایمانی کے نتیجے میں جو ہے خود سلطان علی خواجہ کی پوسٹنگ کی راہیں جو ہے وہ ہموار ہوتی چلی گئیں. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے کاروباری جو ہے نقصان کے نتیجے میں جو ہے عمران یعقوب منہاس کو جو ہے اتنے اہم ترین منصب سے جو ہے وہ بے دخل کیا جا رہا ہے. یہ خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور میڈیا رپورٹ سے بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو تبدیلی اس وقت ہو رہی ہے، اس تبدیلی میں جو ہے مالی نفع اور نقصان کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن یہ بات روز روشن کی طرف سے آیا ہو چکی ہے کہ ان تمام تر معاملات میں جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کا جو ہے کلیدی کردار ہے. یعنی عمران یعقوب منہاس کو اس اہم ترین منصب سے بے دخل کرنے میں اور سلطان علی خواجہ کو اس اہم ترین منصب تک لانے میں جو ہے سب سے بڑا کردار جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کا ہے. حالانکہ سندھ پولیس کے سربراہ اور خود چیف منسٹر میں بھی جو ہے وہ اس وقت تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں، اور تعلقات کی خرابی خود ان کی جو پی ایس او ہے فرخ بشیر کے ایک جائز پرموشن میں غیر ضروری روڑے اٹکا
بھڑکانے کی وجہ سے جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ اور خود آئی جی سندھ میں تعلقات خراب ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کا ایک کمال ہے، ان کا ایک یہ اعزاز ہے، ان کی یہ خوبی ہے کہ اتنی شدید مخالفت کے باوجود جو ہے وہ اپنے قریبی ساتھی یعنی سلطان علی خواجہ کا ریکوزیشن خود چیف منسٹر ہاؤس سے جاری کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ ان کا ایک ناقابل فراموش، اگر میں کارنامہ کہوں تو غلط نہیں ہے، کہ اتنی شدید ترین مخالفت کے باوجود جو ہے وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ بھی اب کہا جا سکتا ہے کہ وہ سلطان علی خواجہ کو جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بنوانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صدق صبر اسی طریقے سے جاری و ساری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر کو جو ہے وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر پرموٹ کرنے کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے دی ہے کہ فرخ بشیر جو ہے وہ اس معیار پر پورے اتر چکے ہیں کہ انہیں گریڈ 20 میں ترقی دے دی جائے، یعنی کہ عبدالسلام شیخ اور خود مقدس حیدر کے ساتھ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اب اس نوٹیفیکیشن میں خود فرخ بشیر کا نام بھی شامل کر دیا جائے گا۔ یہ اطلاع جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذرائع نے دی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آئی جی سندھ کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کو جو ہے وہ سی ایم ہاؤس طلب کیا گیا تھا۔ کس نے طلب کیا ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی، لیکن انہیں بعض ضروری معلومات کے لیے جو ہے سی ایم ہاؤس میں طلب کیا گیا تھا۔ یہ ضروری معلومات کس سے متعلق ہو سکتی ہے یہ ویور آپ لوگ سب جانتے ہیں، مجھے ان کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عدنان رفیق صدیقی سے کس نے معلومات لی ہوگی اور کس سے متعلق لی ہوگی وہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ مٹیاری کے ایس ایس پی پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ آصف بگیو کی ایک ویڈیو جو ہے پچھلے دنوں کسی میڈیا پر جو ہے چل چکی ہے، کس طریقے سے جو ہے منشیات سے بھری گاڑیوں کو اپنے مٹیاری کے حدود سے پاس کروانے میں مبینہ طور پر 15 لاکھ کا وظیفہ ان کا جو پی اے ہے لیاقت عباسی وصول کرتے ہیں، اور ویڈیو میں خود جو ہے جو لوگ جو منشیات کے اسمگلر یہ 15 لاکھ روپے کی رقم ان کے پی اے کو دے چکے ہیں، وہ ویڈیو میں جو ہے خود ایس ایس پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی ہدایت پر جو ہے یہ رقم ہم نے آپ کے پی اے کو دے دی اور اب ہمارا کام ہو جانا چاہیے، اور وہاں سے ایس ایس پی کی جانب سے بھی ہاں اور سر ہلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب ناظرین یہ کیا ہو رہا ہے اندرون سندھ کے کیا یہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی یہی سب کچھ کرتے ہیں؟ اس سے قبل خود جیکب آباد کے جو ایس ایس پی تھے شمائل ریاض، ان کا ایک کتنا بڑا کارنامہ تھا کہ نیب ایک منسٹر کو یعنی کہ ایک ایم پی او کو کہ جو کہ ایڈوائزر بعد میں بنا دیے گئے تھے جیل کے، ان کی گرفتاری کا وارنٹ تھا، ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تھی وہاں پر نیب کی پارٹی، اور نیب کی پارٹی نے یہ غلطی کی تھی کہ انہوں نے جو ہے یعنی کہ جیکب آباد کے ایس ایس پی شمال ریاض سے جو ہے وہ مدد مانگی کہ ہم آپ کے حدود میں آپ کے علاقے میں میں رہنے والے جو ہے ایم پی اے ہیں اعجاز جاکرانی جو کہ ان کے مطلوب ملزم ہیں ان کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان سے مدد لینا ہی نیب کا جرم اور گناہ بن گیا، اس لیے کہ وہی کہ کہتے ہیں یعنی دودھ کی رکھوالی پر بلی والی بات کہ بلی سے انہوں نے مدد مانگی اور بلی نے جو ہے مدد اطلاع دے دی ان کو، یعنی کہ اعجاز جاکرانی کو، اور اس کے بعد اعجاز جاکرانی بجائے نیب کے کسٹڈی میں آنے کے وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ تو یہ کیا سب جو ہے وہ اندرون سندھ کے جو ایس ایس پی وہ یہی سب کچھ کرتے ہیں جو شمائل ریاض نے کیا ہے، جو کہ یہ اب مٹیاری کے جو ایس ایس پی ہے آصف بگیو کر رہے ہیں؟
اس سے قبل جو ہے وہ عرفان سمو جو تھے وہ ایس ایس پی سکر ہیں، ان کے بارے میں ایک لمبی چوڑی رپورٹ آئی تھی، خود ان کے ڈی آئی جی ٹیکنیکل نے جو انکوائری کی تھی خود نعیم شیخ نے، تو یہ کیا ساری چیزیں غلط ہیں؟ اب یہ موجودہ واقعے سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام ڈسٹرکٹ کے جو ایس ایس پی ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر جو ہے وہ جرائم میں ملوث ہو چکے ہیں، اور وہ یہ جرم جو ہے وہ مرضی یا نہ مرضی سے وہ یہ جرم کرتے چلے آ رہے ہیں، ابھی اس وقت بھی کر رہے ہیں، جس کا سب سے زندہ ثبوت جو ہے خود یہ مٹیاری کے جو ایس ایس پی ہیں آصف بگیو کی یہ موجودہ ویڈیو ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مذکورہ ایس ایس پی جو ہے وہ سندھ پولیس کے ایک بڑے افسر کو جو ہے ماہانہ مبینہ طور پر جو ہے 47 لاکھ روپے کا وظیفہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بلا کسی جھجک جو ہے وہ اپنا مبینہ طور پر یہ کاروبار اسی طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پورا کا پورا موٹیاری جو ہے وہ اس وقت ڈرگ کا بہت بڑا مرکز بن چکا ہے، اور وہاں سے بآسانی کوئی بھی جو ہے مبینہ طور پر 15 لاکھ روپیہ رشوت دے کر جو ہے وہ منشیات سے بھری گاڑی اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ جو ہے موٹیاری کے حدود سے نکلوا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصف بگیو کی یہ پوسٹنگ کس نے کی ہے؟ اس سلسلے میں یہ اطلاع خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحرا جو ہے خود سندھ پولیس کی گاڈ فادر کے سر جاتا ہے، جس سے یہ کام جو ہے خود ان کے ایک اور کاروباری شراکت دار جو ہے وہ عدلیہ کے ایک سابقہ بڑے افسر نے کروایا ہے، جس کے مبینہ طور پر مراسم جو ہے وہ خود ایس پی آصف بگیو سے بتائے جاتے ہیں۔ آصف بگیو کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ اس سے قبل جو ہے وہ کراچی میں ایس پی سٹی بھی رہ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہاں پر بھی جو ہے پاک کالونی اور سائٹ کے علاقے میں جو ہے نارکوٹک یا ڈرگ کے بڑے بڑے اڈے جو ہے مبینہ طور پر اس وقت ان کے چین آف کمان میں چل رہے تھے، اور انہی کے ایک ایس ایچ او جو تھے جو کا تعلق جو ہے بلوچ برادری سے ہے، انہوں نے جو ہے جو کہ اصول پرست اور ایماندار تو ایک شہید پولیس افسر کے صاحبزادے تھے، انہوں نے جو ہے منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کر کے ان کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ وہ منشیات فروش جو کہ ان کے اپنے ایس ایس پی کے رابطے میں تھے اور ان کی فرمائشیں پوری کرتے اور انہیں لاکھوں روپوں کا نذرانہ دیا کرتے تھے، وہی منشیات فروش اپنے خلاف اس ایس ایچ او کی کارروائیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے جو ہے اس ایس پی کا حقہ پانی یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ جب تک آپ اس اپنے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہم اس وقت تک آپ کی جو ہے وہ فرمائشیں پوری نہیں کریں گے، جس کے بعد جو ہے مذکورہ ایس ایس پی نے اسی ایس ایچ او کے خلاف جو ہے مس کنڈکٹ رپورٹ بنوائی، اور اس مس کنڈکٹ رپورٹ میں یہ لکھا کہ یہ جو ایس ایچ او ہے یہ جو اس وقت نارکوٹک کے خلاف آپریشن کر رہا ہے، یہ جو منشیات فروشوں کی گرفتاریاں کر رہا ہے اور ان کے خلاف جو ہے یہ منشیات ان سے برآمد کر رہا ہے، ان چھاپوں کا مقصد صرف اور صرف اپنا بھاؤ بڑھانا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی مس کنڈکٹ رپورٹ پر لکھا، اور اس مس کنڈکٹ رپورٹ پر کسی نے تحقیقات نہیں کی کہ اس میں یہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، اور نہ ہی کسی نے اس ایس ایچ او سے کچھ پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ تمہارے خلاف اتنی بڑی مس کنڈکٹ رپورٹ آئی ہے، اور آنکھ بند کر کے اس اچھے ایس ایچ او کو جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ منشیات کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اگر اس وقت جو ہے اس وقت کا آئی جی جو ہے اس پر کارروائی کرتا اور مذکورہ ایس پی کو سزا دیتا تو آج یہ موٹیاری کا یہ افسوسناک واقعہ رونما نہ ہوتا اور یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی، جو کہ اس وقت سندھ پولیس کے ماتھے پر جو ہے رسوائی کا ایک جگمگاتا ہوا جھومر بن چکا ہے، اگر یہ اس وقت اس ایس ایس پی کو لگام دے دیا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ وہ ایس ایس پی ابھی بھی اسی طریقے سے اپنا کاروبار جو ہے جاری رکھے ہوئے، اتنی بڑی ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود ان کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، انہیں کوئی سمپل شوکاز تک نہیں دیے گئے، نہ ہی کسی نے انہیں ان کے منصب سے تبدیل کرنے کی زحمت کی۔
ایسے کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سے اسی طرح جاری ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. سندھ کے سابقہ آئی جی جیل نصرت منگن جو کہ بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ چلے گئے تھے, لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا بالکل بائیکاٹ کر دیا ہے. اپنے تمام رابطے جو ہے بند کر دیے گئے تاکہ کوئی کسی بھی جو ہے وہ ان کی لوکیشن کا پتہ نہ تو فیس بک سے چل سکے نہ ہی واٹس ایپ سے پتہ چل سکے. تمام کے تمام سوشل اکاؤنٹس جو تھے وہ انہوں نے بند کر دیے ہیں, جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں اپنے خلاف ہونے والی تحقیقات یا اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا علم ہو چکا ہے. نصرت منگن پر جو ہے وہ 8 ارب روپے کا چالان جو ہے 8 ارب کا جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ نیب نے دائر کر دیا ہے, اور وہ تفتیش بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. ان پر جو ہے اپنی نارا جیل میں پوسٹنگ کے دوران 40 ایکڑ سرکاری اراضی جو ہے اسے اپنی میراث سمجھ کر بلڈرز پر فروخت کرنے کا الزام ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ جیل پولیس کی فنڈنگز میں جو ہے انہوں نے بڑے مبینہ بہت زیادہ گپلے کی اور بہت زیادہ بھرتیاں غیر قانونی طریقے سے کیے, اور اسی طریقے سے ان پر جو ہے جعلی بہت سارے پرموشن کے بھی الزامات ہیں. اب ان تمام تر انکوائریوں کے دوران ہی ابھی ان کا ریفرنس تیار ہو رہا تھا, اور ان کا نام جو ہے وہ ایگزیس کنٹرول لسٹ میں جانے والا تھا کہ خود نیب سے جو ہے مخبری ان کو کر دی گئی ہے کہ اگر بچنا ہے تو فوری طور پر ملک سے نکل جاؤ, ورنہ تمہیں گرفتار کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے اور تمہارے وارنٹ حاصل کیے جا رہے ہیں. جس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نصرت منگن جو ہے خاموشی کے ساتھ کراچی سے امریکہ چلے گئے. اس وقت لاس اینجلس میں اپنے کسی دوست کے ہاں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے. ناظرین, اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ان کے پیچھے جو سیاسی پارٹیاں تھیں جن کے لیے وہ سندھ میں ایز آئی جی جیل خانہ جات کام کر رہے تھے, ان سیاسی پارٹیوں نے ان سیاسی رہنماؤں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور نیب کو فری ہینڈ دے دیا کہ وہ جو چاہے ان کے خلاف کریں, ہم ان کے معاملے میں آڑے نہیں آئیں گے. اور اسی وجہ سے جو ہے نیب کی جو کارروائیاں ہیں وہ بہت تیز ہو چکی, اور بہت بڑے بڑے اجلاس جو ہے وہ خود نصرت منگن کو امریکہ سے کراچی یعنی پاکستان واپس لانے کے لیے ہو رہے ہیں. اور غالباً یہ اطلاع ملی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں جو ہے کوئی نیب کی پارٹی جو ہے وہ امریکہ روانہ کی جا رہی ہے, یعنی کہ ریڈ وارنٹ کے ساتھ. نیب جو ہے وہ انٹرپول کی خدمات حاصل کرنے کے بعد نصرت منگن کو سرکاری مہمان بنا کر خود ان کے اپنے جیل کا مکین بنانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے, اور اس میں بڑی تیزی سے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ناظرین, اب چلتے ہیں پروگرام کے اپنی آخری سٹوری کی جانب, جس کا تعلق جو ہے سندھ پولیس کے سب سے بڑے جو ہے وہ تربیتی ادارے یعنی کہ سعید آباد ٹریننگ کالج کی جانب. یہ ٹریننگ کالج جو ہے یہ جسے اب جو ہے شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر یا پولیس کالج بھی کہا جاتا ہے, اس کے جو ہے اس وقت پرنسپل ہیں وہ ایس ایس پی شوکت کٹیان ہیں. شوکت کٹیان نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے اتنے بڑے سندھ پولیس کے سب سے بڑے ٹریننگ سینٹر کو جو ہے وہ اس وقت تجربہ کار لا اور ڈرل انسٹرکٹروں سے محروم کر دیا ہے, جس کا اندازہ یہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت 1800 کے قریب ٹرینی جو ہے وہ مختلف رینک کے پولیس والے جو ہیں وہاں ٹریننگ اس وقت کر رہے ہیں. ان 1800 پولیس والوں کو ٹریننگ دینے کے لیے وہاں پر جو ہے صرف 18 انسٹرکٹر ہیں. 1800 ٹرینیوں کے لیے 1800 انسٹرکٹر جو کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں جو ٹرینی ہیں ان کو ٹریننگ دے سکیں گے. یعنی اتنی جو بڑی تعداد ہے اس کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے کم از کم کوئی 50 لاکھ انسٹرکٹر ہونے چاہیے,
اور ڈرل کے کم از کم 40 انسٹرکٹر ہیں، لیکن وہاں پر اب مجموعی طور پر اس وقت 18 انسٹرکٹر بتائے جاتے ہیں اس وقت موجود۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شوکت کٹیان جو ہے انہیں لا انسٹرکٹروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ لا انسٹرکٹروں کو کرپشن کا چلتا پھرتا اشتہار سمجھتے ہیں۔ ان کا اپنا یہ انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ شیئر کیا کہ وہ بھی اے ایس آئی تھے اور انہوں نے جو ہے سیالہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں جو ہے وہ ٹریننگ لی تھی، وہاں ان سے لا انسٹرکٹروں نے جو ہے وہ رشوت وصول کی تھی۔ ان کی نظر میں جو ہے تمام کے تمام لا انسٹرکٹر جو ہے وہ کسی حد تک ان کی یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ یہ جو ٹریننگ سینٹر ہیں یہ ٹریننگ سینٹر اب ٹریننگ سینٹر نہیں رہے، بلکہ یہ کمانے کے رشوت کے اڈے بن گئے، ادارے بن چکے۔ یہاں بھی تھانوں کی طرح سی آئی اے سینٹروں کی طرح سے یہاں بھی جو ہے وہ رشوت کھلے عام وصول کی جا رہی ہے۔ اب انسٹرکٹر رشوت کیوں نہیں لیں گے؟ جب ان کے پرنسپل ان سے مطالبے کریں گے، فرمائشیں کریں گے، تو وہ انسٹرکٹر کہاں سے یہ ان کی فرمائشیں پوری کریں گے؟ لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ یہ رقم جو ہے وہ زیر تربیت پولیس والوں سے ہی وصول کریں گے اور انہیں پریشان کریں گے، انہیں تکلیف دیں گے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ ان سے یہ رشوت لینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لا انسٹرکٹر ہو یا ڈرل انسٹرکٹر ہو یا پھر فائٹنگ کا انسٹرکٹر ہو یا کہ پھر وہ فائرنگ سکھانے والا انسٹرکٹر ہو، سب کے سب جو ہے ان کے منہ کو اس وقت خون لگ چکا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹریننگ سینٹر ہے سعید آباد جو ہے کالج جو ہے، یہ اس میں اس وقت اقربا پروری جو ہے بڑی عروج پر ہے، یعنی اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کی اس وقت صورتحال بن چکی ہیں۔ یعنی کہ شوکت کٹیان جو پرنسپل ہے ان کی کسی بھی انسٹرکٹر سے اس وقت نہیں بن رہی، اور اچھے انسٹرکٹر جو ہے یا تو وہ خود اپنا ٹرانسفر کر کے وہاں سے چلے گئے ہیں یا پھر وہ میڈیکل پر روانہ ہو گئے، اور خود شوکت کٹیان نے بھی جو ہے بہت سارے انسٹرکٹروں کو جو ہے وہ معمولی غلطیوں پر، معمولی شکایتوں پر جو ہے ان کا ٹرانسفر جو ہے ٹریننگ سینٹر سے کر دیا، انہیں ڈی آئی جی ٹریننگ کے آفس میں بھجوا دیا یا پھر انہیں دوسرے اضلاع میں بھجوا دیا۔ جب ان کی یعنی ٹرانسفر کا ریشوا اتنا بڑھ گیا کہ ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ اس میں انسٹرکٹروں کی قحط پڑ گئی، تو اس کے بعد بحالت مجبوری خود ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے عمران یعقوب کو جو ہے یہ سرکولر جاری کرنا پڑا کہ ناگزیر وجوہات، یعنی کہ بہت ہی معاملہ جب سنگین ہو جائے تب آپ کسی کا ٹرانسفر کریں، ویسی معمولی شکایتوں پر جو ہے کسی کا ٹرانسفر نہ کرے، یہ انہیں سرکولر آرڈر جاری کرنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ خود شوکت کٹیان جو پرنسپل ہے انہوں نے ایک انسپکٹر فرید ہیں جو کہ بہت اچھے لا کے انسٹرکٹر تھے، انہیں صرف اپنے ذاتی ناپسند کی بنیاد پر جو ہے انہیں جو ہے وہ فائننس اسکول میں بھجوا دیا، حالانکہ انہیں فائننس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، انہیں کچھ بھی نہیں آتا ہے فائننس کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صرف اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر انہیں وہاں سے نکال دیا، حالانکہ وہ ایک اچھے لا انسٹرکٹر تھے اور ایف آئی اے میں بھی سمیت بہت اچھی جگہوں پر اپنے فرائض سر انجام دے۔ اس طریقے سے ایک انسپکٹر ملک طارق کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا، جو کہ نیشنل پولیس اکیڈمی جہاں پر خود اے ایس پیز کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی، اس نیشنل پولیس اکیڈمی کا ان کا 5 سال کا تجربہ ہے، جو کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یعنی کہ اتنے اچھے انسٹرکٹر کو بھی انہوں نے خاطر میں نہیں لایا اور انہیں بھی جو ہے وہ کک مار کر جو ہے وہاں سے تبدیل کروا دیا گیا، جو کہ ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسرے بہت سارے انسٹرکٹر تھے، اصغر مہدی ہے، گل آوان ہے، فیضان کرمانی ہے، جہانگیر ہے، نعیم ذیشان ہے، سجاد منگی ہیں اور عبدالعلیم ذاکر ہیں، ان سب کو جو ہے وہ نکال چکے ہیں۔ یہ اب سارے کے سارے افسران جو ہے وہ ڈی آئی جی آفس میں جا چکے ہیں۔ اب ڈی آئی جی آفس کیا ہے؟ ایئر کنڈیشن آفس ہے، وہاں پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، نہ کوئی یونیفارم پہننے کی قید ہے، کوئی سیکورٹی ڈیوٹی بھی نہیں ہے، صرف آپ نے اپنی ڈبل تنخواہ لے کے اپنی ملازمت کو، اپنی ڈیوٹی کو انجوائے کرنا ہے۔ اب ایک سابقہ پرنسپل کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ جو الاؤنسز ہیں جو ٹریننگ سینٹروں میں دیے جاتے ہیں، یہ الاؤنسز صرف اور صرف جو ہے پریکٹیکلی طور پر جو
ड्रिल इंस्ट्रक्टर या लॉ इंस्ट्रक्टर होंगे उनको दिए जाएंगे। तो आप देखें कि सब के सब जो है ये DIG ऑफिस से जो है जितने वहाँ इस वक्त बराजमान आराम फरमा रहे सब के सब जो है फिर मैदान में आ जाएंगे, ग्राउंड में, और अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देंगे। इसी जो है प्रिंसिपल की जो है इस आदतों की वजह से, उनकी सख्ती की वजह से जो है किसी भी लॉ इंस्पेक्टर की उनसे नहीं बनती, किसी दूसरे इंस्पेक्टरों की उनसे नहीं बनती। खुद DSPs भी जो है वो उनके चेन ऑफ कमान में जो है वो काम करने को तैयार नहीं है। यानी कि इसी प्रिंसिपल के रवैये से तंग आकर जो है एक लॉ स्कूल के जो DSP गफ़ान हैं वो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त कहते हैं कि दे चुके हैं। इसी तरीके से लॉ स्कूल के जो इंचार्ज है चीफ लॉ इंस्पेक्टर जो है असलम अब्बासी मेडिकल पर जो है वो छुट्टी लेकर घर बैठ चुके हैं। ये हाल है प्रिंसिपल का कि प्रिंसिपल के साथ कोई भी जो है इंस्ट्रक्टर इस वक्त काम करने को तैयार नहीं है। 3 जो DSPs की पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं, वहाँ पर कोई भी आने को तैयार नहीं है। ये हाल है इस वक्त जो है सिंध पुलिस के सबसे बड़े तरबियती मरकज़ का, सबसे बड़े तरबियती कॉलेज का, जहाँ के इंस्ट्रक्टर ने जो है खुद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को जो है लॉ और ड्रिल इंस्ट्रक्टरों के लिए नो गो एरिया बना दिया, जबकि 1800 ट्रेनिंग वहाँ पर है और 1800 ट्रेनिंग के लिए जो है सिर्फ 18 इंस्ट्रक्टर है। यानी कि एक एक इंस्ट्रक्टर के अंडर में जो है 100 ट्रेनी आ गए। उनकी तो बांछें खुल गई है, उनके तो मज़े आ गए हैं। यानी कहा जाता है कि एक एक ट्रेनी जो है अपने इंस्ट्रक्टर को हर महीने जो है 1000 रुपये का वजीफ़ा देने पर मजबूर है। वो 1000 रुपये का वजीफ़ा हर महीने अपने इंस्ट्रक्टर को देगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1000 यानी 100 ट्रेनी है और 100 ट्रेनी जो है वो अगर 1000 जो है वो क्या नाम है 100,000 क्या नाम है वो देगा, उसका नाम है रुपया उसको देगा, तो ये तो सीधा सीधा जो है वो तकरीबन जो है आप लगा लें कि 1 लाख रुपया उसको महीने का भत्ता शुरू हो गया। अब इसका जिम्मेवार कौन है? सीधी सी बात है कि उसका जिम्मेवार जो है वो प्रिंसिपल है। जब 18 जो है आपके इंस्ट्रक्टर जो है 1800 को ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग क्या होगी? खाना पूरी होगी। सिर्फ आप उनका भत्ता बढ़ाने के लिए, उनका वजीफ़ा बढ़ाने के लिए आपने बाकी इंस्ट्रक्टरों की छुट्टी करा दी। आपने सिर्फ 18 इंस्ट्रक्टर रख दिए। 18 इंस्ट्रक्टर जो है 1800 पुलिस वालों को क्या तरबियत देगा सिवाय भत्ता वसूल करने के, सिवाय खाना पूरी के, और क्या होगा? ये हाल है इस वक्त ट्रेनिंग सेंटरों का। मैं तवज्जो चाहूँगा DIG ट्रेनिंग इमरान याकूब की, जो कि इस वक्त ट्रेनिंग सेंटरों की हालत सुधारने पर लग चुके हैं और उन्होंने जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा दिया है ताकि ये खांचे का सिलसिला है वो रुक सके। लेकिन ये जो इंटरनल करप्शन चल रही है इसकी रोकथाम के लिए भी जो है इमरान याकूब साहब आपको कदम उठाना पड़ेगा। और ये ख़ास तौर से जो इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है सईदाबाद, इसमें जो ये मज़कूरा जो प्रिंसिपल हैं कटियान जो हैं, इस वक्त इन्होंने जो शौकत कटियान ने जो इस वक्त सूरत हाल पैदा कर दी, इसका आप अजाला करें। यहाँ या तो आप प्रिंसिपल को तब्दील करें या उन्हें मजबूर करें कि वो इस तरह के इक़दामात ना करें जिससे कि ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो ख़राब से ख़राब तर होता चला जाए। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह।